جب یہودیوں اور عیسائیوں نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اس سلطنت کے خلاف سازشیں رچی اور اس سلطنت کو ختم کر دینے کی تدبیریں کی، اور مسلمانوں میں سے ایسے لوگوں کو چنا گیا جو اپنے دین و ایمان اور ضمیر کا سودا کرنے والے تھے اور ان کو خرید کر اس سلطنت کی بنیادیں کھودنے کے لیے استعمال کیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات نہ بھلائی جانے والی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ غور کر لیجیے، کیا بات انہوں نے کہی ہے، اس کی تہ میں اتریے۔ مسلمانوں کے علاوہ کوئی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ ہم جب مارے گئے ہیں اور مارے جائیں گے وہ اپنوں کی بے وفائی اور غداری کی وجہ سے ہوگا۔ باہر کا دشمن، باہر کی طاقتیں وہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنوں کا ساتھ انہیں حاصل نہ ہو، ہمارے اپنے ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اس دنیا میں مسلمانوں کا بہت ہی مضبوط اقتدار ترکی کی سلطنت کی شکل میں قائم تھا۔ اس کا نام اس کے بانی کے نام پر سلطنت عثمانیہ تھا۔ 600 سال تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ وہ سلطنت قائم رہی اور بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ اس نے حکمرانی کی۔ مولانا مشہور صاحب ادھر تشریف لائے، یہاں آپ وہاں کہاں تشریف لے گئے، یہاں تشریف لے، ذرا ادھر بھی آپ لوگ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیجیے نا، جزاک اللہ۔ ابھی اور علماء بھی تشریف لا رہے ہیں۔ تو 600 سال سے زیادہ عرصے تک اس سلطنت کا قیام رہا اور اس نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا کے کوئی جنات اور موکل نہیں ہوتے، خود ہمارے مسلمان بھائی ہوتے۔ مولانا ظفر علی خان جو بہت بڑے عالم اور بہت بڑے صحافی اور مجاہد آزادی اور قادر الکلام شاعر تھے، زمیندار اخبار نکالتے تھے اور مسلمانوں کی نبض پر ان کی انگلی رہتی تھی۔ انگریزوں کے دور میں تھے۔ ایک موقع پر ان سے کسی مجلس میں کسی نے پوچھا، بہت ہی خوبصورت بات ہے، کاش کھنڈوا کے مسلمان اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں۔ پوچھا کہ مولانا ذرا یہ تو بتائیے، مسلمانوں کے زوال کا راز کیا ہے؟ کیا پوچھا تھا؟ مسلمانوں کے زوال کا، ان کی پستی کا راز کیا ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا اس عالم نے، اور کتنی گہری نگاہ تھی ان کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ مسلمانوں کی پستی اور زوال کا راز کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا کہ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ مسلمانوں کی پستی کا راز یہ ہے کہ ان کا کوئی راز نہیں ہے۔ ہماری باتیں جو دوسروں تک پہنچتی ہیں
جس کے نتیجے میں کارروائیاں ہوتی ہیں، مصائب پیش آتی ہیں، ملت کو دشواریاں ہوتی ہیں، وہ کرنے والے ہمارے اپنے ہوتے ہیں۔ لوہا ایک درخت کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا میں تم کو کاٹنا چاہتا ہوں۔ درخت نے کہا تمہاری یہ مجال نہیں ہے کہ تم مجھ کو کاٹ سکو، تم مجھے نہیں کاٹ سکو گے۔ لوہا واپس ہوا، کچھ وقت کے بعد آیا تو اب کلہاڑی کی شکل میں آیا کہ لکڑی کا دستہ لگا ہوا ہے اور اس کے سرے پر لوہا ہے، اور اس نے کہا کہ اب میں تم کو کاٹوں گا۔ تو درخت نے کہا یقیناً اب تم مجھ کو کاٹ سکتے ہو، اس لیے کہ میرے اپنے تمہارے ساتھ مل گئے ہیں۔ جب تک لکڑی شامل کا ساتھ دیتی ہے تبھی دوسری لکڑیاں کٹتی ہیں۔ میرے والد یہ شعر سنایا کرتے تھے کہ کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا، کلہاڑی میں جو لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا۔ ہم اگر کٹتے ہیں، مرتے ہیں، تکلیفیں جھیلتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ اپنے دین و ایمان کا اور ضمیر کا سودا کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں پر حالات آئے ہیں، اپنوں کی بے وفائی اس میں شامل رہی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں جلد از جلد سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں کی جماعت میں سب مخلص مسلمان نہیں ہیں۔ ہماری جماعتوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر مسلمان ہیں اور اندر سے منافق ہیں، اور انہی لوگوں نے ملت کو وہ نقصان پہنچایا ہے جو باہر کے لوگ نہ کبھی پہنچا سکے ہیں نہ کبھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب پھر سنیے وہ بات کہ جب سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں ہوئی، مسلمان اس میں شریک ہوئے۔ اور پھر یاد کیجیے مولانا ابوالکلام آزاد کے جملہ جو انہوں نے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے اس وقت خطاب کرتے ہوئے کہا تھا جب ملک کے حالات بہت زیادہ سنگین ہو چکے تھے اور لوگ ہجرت کر رہے تھے، ملک چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد، کیا فراست اللہ نے اس شخص کو دی تھی، کیا ذہانت تھی، کیسا گہرا علم تھا، حالات کا کیسا صحیح تجزیہ تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کیسا بھروسہ اور اعتماد تھا۔ عام حالات میں ایمان و یقین کی بات کرنا اور اعتماد علی اللہ کی بات کرنا آسان ہے، لیکن ایسے وقت جب کہ توپیں لگی ہوئی ہوں، بندوقیں اور سنگینیں کھینچی گئی ہوں، تلواریں سر پہ لٹکا دی گئی ہوں، اور ایک اشارے پر ہزاروں جانیں لی جا سکتی ہوں، جب چاروں طرف سے تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں، اس وقت ایمان و یقین کی بات کرنا، اس کا کلیجہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف علماء کرام ہیں۔ انہی کی یہ ہمت ہے کہ وہ تلواروں کی چھاؤں میں، بندوقوں کے سائے میں، خوف ہراس کی سخت ترین حالت میں بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمانوں یاد رکھو، اگر زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہے گا۔ وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں تو ایمان پر جینا ہے اور ایمان پر مرنا ہے۔ ہم چند وردی پوش لوگوں سے ڈر کر نہ اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اقتدار کے بل پر، ہمیں طاقت کے بل پر، ہمیں قوت کے بل پر ڈرایا نہیں جا سکتا، دھمکایا نہیں جا سکتا۔ حوصلوں کو ہمارے بس نہیں کیے بحر قلزم سے گزر کر نئی تاریخ عظیمت اور نئی تاریخ جرأت لکھی ہے۔ ہم چند سو تھے
اور ایمان و یقین سے مسلح تھے، تو ہم نے بتا دیا کہ ساری جماعتیں ایک جٹ ہو کر آئیں اور انہوں نے یہ چاہا کہ اسلام کے چراغ کو بھوکوں سے بجھا دیں۔ اور اس وقت جو کمزور لوگ تھے اور جو منافق تھے، انہوں نے اللہ کے بارے میں غلط گمان کرنے شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ اس کے رسول کے تمام وعدے جھوٹے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو منافق تھے اور جنہوں نے ایمان کا راستہ چھوڑ کر کفر کا راستہ اپنایا تھا۔ لیکن اس وقت بھی یہ غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے، قرآن میں موجود ہے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب کہ ساری کافر جماعتیں آئی تھیں کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے، اور خندق کھودنی پڑی تھی کہ وہ مدینے میں داخل نہ ہو پائیں، ہزاروں ہزار کا لشکر آیا تھا، اور حالت یہ تھی کہ کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے اور پینے کے لیے پانی موجود نہیں ہے، اور بھوک کا یہ عالم تھا کہ صحابی نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں بھوکا ہوں اور میرے پیٹ پر پتھر بندھے ہیں، اور اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو کائنات کے سب سے مقدس انسان نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر دکھایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہے اور محمد الرسول اللہ نے 2 پتھر باندھے صلی اللہ۔ ہمارے آقا وہ نہیں تھے کہ جو کہتے کہ تم مصیبت کا مقابلہ کرو اور میں گھر میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا ہوں۔ آپ پیاسے رہے، آپ نے کٹھنائیاں جھیلی، آپ نے مشقتیں جھیلی، احد کی لڑائی میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، چہرہ لہولہان کر دیا گیا، تبھی تو آپ نے فرمایا تھا کیف یفلح قوم قد شجوا وجہ نبیہم دما، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کے چہرے کو خون سے لہولہان کر دیا۔ ہمارے آقا کی شخصیت وہ تھی کہ خطرات کے مقابلے میں آپ سب سے آگے ہیں۔ حنین کی لڑائی میں صحابہ کرام کے قدم اکھڑ گئے تھے اور ایسا حملہ ہوا کہ افراتفری مچ گئی، لوگ پیچھے ہٹ گئے، جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا، لیکن اس وقت بھی تمام سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، ساری سیرت کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ صرف چند صحابہ تھے جن کو لے کر حضور آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پیغمبر نے پیٹھ نہیں دکھائی، پیغمبر آگے کی طرف جا رہے تھے اور کہتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں خدا کا پیغمبر ہوں اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں میدان جنگ میں ڈٹا رہوں گا اور میں مقابلہ کروں گا ہمت اور جرأت کے ساتھ۔ یہ ہمارے آقا کا شیوہ و شعار ہے۔ تو حضرت نے فرمایا میرے پیٹ پہ تو 2 پتھر بندھے ہیں، آپ نے کپڑا ہٹا کر دکھایا، کیسی سخت حالت ہے اور کیسے خطرات ہیں، اور ہزاروں کا لشکر آیا ہے، مقابلے کی طاقت نہیں ہے، خندق کھود دی گئی ہے، اور اتنی مشغولی ہوئی تھی اس جنگ میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نمازیں قضا ہو گئی، ظہر کی نماز قضا ہو گئی، کہ قضا ہونے کو اتنا محسوس کیا کہ آپ نے فرمایا ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا شغلونا عن الصلاة، خدا ان لوگوں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہمیں نماز کی طرف سے بھی روک دیا۔ شغلونا عن الصلاة، نماز آپ کی قضا ہو گئی محاذ پر ڈٹے رہنے کی وجہ سے۔ کیسے حالات تھے، قرآن نقشہ کھینچتا ہے، کیسی زبردست کتاب ہے کھنڈوا کے لوگوں، قرآن کیسی زبردست کتاب ہے، کیا نقشہ کھینچا قرآن نے، کہا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ۔ ارشاد ہوا جب دشمن اوپر کی طرف سے، نیچے کی طرف سے،
اور آ گئے اور آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان ہونے لگے. یہ صورتحال بنی تھی. لیکن جو مضبوط ایمان والے تھے مخلص مسلمان، ان کے بارے میں خود قرآن یہ گواہی دیتا ہے کہ جب انہوں نے تمام جماعتوں کو اپنے مقابلے میں دیکھا تو کیا کہا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. کہ جب مسلمانوں نے، مخلص مسلمانوں نے جماعتوں کو دیکھا کہ ان کے مقابلے پر آئی ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسی کا وعدہ اللہ اس کی وعدہ جھوٹا تھا. انہوں نے کہا یہ سچا وعدہ ہے، ہم سے کہہ دیا گیا تھا کہ جماعتیں مقابلے کے لیے آئیں گی، لیکن اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے. تو جو کامل درجے کے مسلمان ہوں گے مخلص، وہ حالات سے گھبرائیں گے نہیں اور وہ بزدل نہیں بنیں گے. مسلمانوں میں دونوں طرح کے لوگ کل بھی تھے اور آج بھی. جب سلطنت عثمانیہ کے خلاف یہودیوں اور عیسائیوں نے تدبیریں شروع کی اور کچھ مسلمانوں کو خریدا اور ان سے کام لیا. اب سننا، جو بات آپ کو سنانی تھی، جو آپ کی اس ریاست میں کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں مسلمانوں میں کسی درجے میں خوف معلوم ہوتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی یہاں ڈر کی فضا میں جیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں. سنو کھنڈوا کے مسلمانوں، سنو، سلطنت عثمانیہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور یہودیوں عیسائیوں کا نمائندہ پہنچا اور اس نے جا کر اس زمانے کی سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان عبد الحمید سے کہہ رہا تھا ہمیں بسنے کے لیے زمین دے دیجیے ورنہ آپ کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور سمجھ لیجیے کہ آپ کی سلطنت چاروں طرف سے گھر چکی ہے اور آپ کی سلطنت کی حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے. یعنی چاروں طرف سے آپ نرغے میں آ چکے ہیں. اس وقت اس باغیرت مسلمان حکمران نے کیسا خوبصورت جواب دیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ سنو، میں بھی جانتا ہوں کہ میری سلطنت اور میں خود اس وقت خطرے میں ہیں اور ہماری حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے. مگر یاد رکھنا قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ سلامت رہتی ہے. دانت سب گر جاتے ہیں اور زبان سلامت رہتی ہے. تو جتنی طاقتیں آج ہمیں خوف زدہ کر رہی ہیں ان کا مستقبل نامعلوم ہے. لیکن ہم اگر ایمان و یقین پر قائم رہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہمیں کو غالب فرمائے گا. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. مت غم کرنا، مت رنجیدہ ہونا، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. قرآن سے بڑھ کر اور کون سچی کتاب ہوگی؟ قرآن سے زیادہ سچا ہدایت نامہ اور کون سا ہو سکتا ہے؟ اور قرآن سے زیادہ حقائق کو بیان کرنے والی کتاب اور کون سی ہو سکتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہوگا جو تمہارے مقابلے میں آئیں گے ان کو کنارے کیا جائے گا، جو تمہارے مقابلے میں آئیں گے وہ پست ہو جائیں گے، جو تمہیں آ کے دکھائیں گے خدا تعالیٰ ان پر آسمان سے قہر و عذاب مسلط فرمائے گا. ترکی کے مسلمانوں سے سبق حاصل کرو کہ ترکی کے مسلمانوں نے کفر، الحاد اور بے دینی کے سمندر کو عبور کیا. وہ وقت تھا آج سے 80-90 سال پہلے کہ ترکی میں اذان دینے پر پابندی، ترکی میں عربی رسم الخط کی پابندی. جب سلطنت ختم کی گئی سلطنت عثمانیہ تو کمال اتاتürk پاشا کو وہاں اسلام دشمن طاقتوں نے بٹھایا اور اس نے پورے ترکی کا رخ بدل دیا.
اور بے دینی چھا گئی اور جوان نسل تباہ ہونے لگی اور عورتوں کے برقعے اتر گئے اور عورتوں کے سر سے آنچل اور دوپٹے اتر گئے، سرکشی اپنے انتہا کو پہنچنے لگی، دینی تعلیم کا جنازہ نکل گیا، مسجدوں میں کوئی مکتب نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی دینی دعوت اور تحریک کا کام نہیں چل سکتا تھا، علماء تک داڑھی منڈوا کر گھومنے لگے۔ اس زمانے میں جو لوگ بہت زیادہ ایمان و یقین کے پختہ تھے، انہی لوگوں نے اپنے آپ کو اس طور پر منظم کیا کہ انہوں نے مسلمانوں پر اثر نو محنت شروع کی اور اندرون خانہ زیر زمین محنت کی۔ اللہ والوں نے، مشائخ نے، خانقاہ کے لوگوں نے، اور اتنی محنت کی گئی تو بدنا، اور وہاں ایسے لوگ اقتدار میں آئے جو نہ صرف یہ کہ مومن ہیں بلکہ ان کے ایمان و یقین کی بلندی اپنے عروج پر ہے، اور انہوں نے اسلام دشمن طاقتوں کو بتا دیا کہ ہم کوئی چنا نہیں ہیں، ہم کوئی اناج کے دانے نہیں ہیں کہ جن کو ترازو میں تول کے بیچ دیا جائے گا، ہم وہ ہیں کہ جس طرف بیٹھیں گے اسی پلڑے کو جھکا دیں گے، اور ہم جس چیز کا فیصلہ کریں گے اس پہ جم جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں پچھلے دنوں امریکہ جیسی سپر پاور طاقت آئی، اور یہ جو حضرت گئے ہیں ٹرمپ، جو جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، طلاق ہو گئی تھی پھر بھی شوہر کے گھر سے نہیں نکل رہے ہیں، وہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تو نہیں جائیں گے۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کو ایک ساتھ 3 طلاق ہو گئی ہے، حلالے کا بھی راستہ بند ہے، مغلظہ بائنا پڑ چکی ہے، آپ ہٹیے یہاں سے ذرا اور نکلیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھ کو تو یہ وائٹ ہاؤس جہیز میں ملا تھا اور میں تو جانے والا نہیں، میں تو یہیں بیٹھوں گا۔ آپ لوگ اس کو مؤنث کے صیغے میں بدل دیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو مذکر مؤنث کے درمیان کی جو مخلوق ہے اس صیغے میں بھی بدل سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو نکلوں گا نہیں، میں تو جاؤں گا نہیں، ہار گئے لیکن نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے یہاں سے بھی لوگ کہتے ہیں یہی جیتیں گے، یہی جیتیں گے، انہی کو جتاؤ، انہی کو جتاؤ۔ تو یہاں بھی بہت دعائیں ہو رہی تھی کہ کسی طرح وہ جیت جائے، اس لیے کہ وہ ہاریں گے تو ہماری بھی ہار ہوگی، لیکن اللہ نے چھوٹے بڑے سب کو غرق کر دیا، اور خدا نے دکھایا کہ اقتدار دینا اور لینا دنیا کی کسی طاقت پر ہم اقتدار لیں گے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اے کھنڈوا کے مسلمانوں، خدا کا پرشکو قرآن پڑھو کہ جو کہتا ہے کہ خدا بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اقتدار اور عزت کے سارے پیمانے اس کے دست قدرت میں، وہ جس کو چاہے گا عزیز کرے گا، وہ جس کو چاہے گا ذلیل کرے گا، اور وہ جس کو چاہے گا بادشاہت دے گا، اور وہ جس کو چاہے گا اقتدار سے نیچے کھینچ کر اتار لے گا، اور وہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے۔ کون ہے جو اس خدا کے مقابلے میں آ سکے، اور کون ہے جو اس کے فیصلے کو تبدیل کر سکے، اور کون ہے جو اس کے بنائے ہوئے نظام میں مداخلت کر سکے؟ صاف کہہ دیا گیا کہ ہوگا وہ جو خدا چاہے گا۔ انسانوں کے ہاتھ میں تو خود سے ارادہ کرنا بھی نہیں ہے، فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو جب تک کہ خدا کی چاہت شامل نہ ہو۔ خدا کی چاہت کے بغیر یہ آگے وہ آگے اور اب یہ جانے والے نہیں ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ تو آئے ہیں ہمیشہ کے لیے، اب بھی ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عقل مندو، یہ تو بہت چھوٹے لوگ ہیں، ان کا سورج کبھی یو پی میں غروب ہوتا ہے، کبھی دلی میں غروب ہوتا ہے،
خدا نے ان کو انجام تک پہنچایا جن کی سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا تھا، اور بتایا کہ ہم جب چاہتے ہیں اقتدار کے پیمانوں کو الٹ دیتے ہیں۔ تو وہ حضرت بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم تو جانے والے نہیں ہیں، اب تو آئے ہیں تو یہی قیام رہے گا۔ اور جب ہار گئے ان سے کہا جا رہا ہے کہ حضرت چاہیے نا، وہ کہتے نہیں نہیں ہم تو یہی رہیں گے، یہاں تک کہ اپنے حامیوں سے بغاوت کروا دی، وہ بھی ہوا۔ لیکن ان سب کے باوجود ذلت کے ساتھ نکلنا نصیب ہوا یا نہیں؟ بتا دیجیے، ہوا کہ نہیں؟ نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے تھے، نکلنا خود سے آدم کا سنتے آئے تھے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، بوریا بستر سمیت بھگایا گیا۔ یہی ہیں جو آپ دکھا رہے تھے ان کو کہ ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے، ہم ترکی کی معیشت کو تباہ کر دیں گے، اور کوشش بھی کی، اور جو ترکی کی کرنسی ہے لیرا کہتے ہیں وہ نیچے گرنے لگی، معیشت کو نقصان پہنچنے لگا، حالات ابتری کی طرف جانے لگے۔ تو اس وقت اس غیور انسان نے جو قرآن کا حافظ ہے اور جو ایک بہت بڑے شیخ طریقت کا مرید ہے، یعنی ترکی کا صدر رجب طیب اردگان، اس نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا میں جانتا ہوں کہ میرے ملک کی معیشت گر رہی ہے اور یہ ان سے الجھنے کا نتیجہ ہے، لیکن میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس ڈالر کی طاقت ہے تو ہمارے پاس ایمان کی قوت ہے، اور اسی کے بھروسے ہم جیتے ہیں۔ اور خدا نے بتایا کہ جو ان کے خلاف سازش کرنے والے تھے انہیں کو رخصت کر دیا، جائیے اب گھر آرام کیجیے، ویسے بھی بڑھاپا آ گیا ہے، بیچارے کو گھر ہی جانا چاہیے، اور کہاں جائیں گے؟ تو اللہ نے جب چاہا تو دیکھیے کس طرح حالات کو بدلا۔ اور خدا بتاتا ہے کہ جب ایمان و یقین کی محنت کی جائے گی، جب اعمال صالحہ اور اخلاق کے راستے پر ہم چلیں گے تو اللہ ہم کو علماء مقابلے میں جم نہیں سکتا، اس لیے کہ اصل طاقت اللہ کے پاس ہے۔ ارشاد ہوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اور ارشاد ہوا وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو بس اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ مدد کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور جس کی مدد اللہ کرتا ہے وہ غالب آتے ہیں، وہی جماعت غالب آئے گی جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو۔ اب مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر آج ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں تو کیوں؟ اگر ہم پر خوف کے سائے پھیل رہے ہیں تو کیوں؟ اگر بے حیثیت لوگ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں تو کیوں؟ غور کریں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، اور ہم ایمان کے دعوے دار ہیں اور پھر ہم ذلیل ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اس کمی کو تلاش کرنا ہوگا اور اپنی عقل سے نہیں، خدا کی کتاب سے، اس لیے کہ مسلمان جہاں کوئی مسئلہ آتا ہے ہمارے ہی بھانجے بھتیجے تھے، تو اس لیے ہمیں عقل استعمال کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ ہر چیز میں اپنی عقل کو ہم گھسا دیتے ہیں، ہر چیز میں۔ اب جہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ اس لیے کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں اور دوسرے لوگ زیادہ ہیں۔ کیوں مسلمان کمزور پڑ رہے ہیں؟ ارے بھئی اب تو پیسے ہمارے پاس کم ہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں، ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، وہ اس لیے ہم پستی میں ہیں۔
سب اپنی عقل سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور عام طریقے پر اس پہ ٹھوکر کھاتے ہیں، عام طریقے پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس پہ ایک دلچسپ قصہ سن لیجیے۔ میرے والد صاحب نے سنایا تھا کہ ایک مرتبہ 3 بیوقوف تھے، وہ راستے سے جا رہے تھے۔ ان بیوقوفوں نے ایک بہت اونچا مینار دیکھا۔ کیا دیکھا؟ مینار۔ تو آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ بھئی آدمی تو 5-6 فٹ کا ہوتا ہے، یہ مینار 150 فٹ کا 100 فٹ کا کیسے ہے؟ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ تو تینوں جو تھے وہ کی شان کے تھے، اندازہ کر لیجئے۔ اب آپس میں گفتگو ہونے لگی۔ ان میں سے ایک بیوقوف نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مینار کوئی آج کا تھوڑی ہے، جب لوگ بھی اتنے ہی بڑے بڑے ہوتے تھے، یہ اس زمانے کا مینار ہے۔ کتنی دور کی کوڑی لایا بیچارہ، یہ اس زمانے یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ کبھی لوگ اتنے اونچے اونچے ہوئے ہوں گے، تجھ کو عقل نہیں۔ اور یہ بھی کوالٹی کی بات ہے، جو آدمی بیوقوف ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھتا ہے۔ اس کو دلی سے جوڑ کے نہ دیکھیے گا۔ جو آدمی سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ عقل مندوں کا امام۔ تو اس نے کہا کہ چپ، تجھ کو کیا پتا، اتنے بڑے بڑے آدمی کب رہے ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس مینار کو زمین پہ بنایا گیا تھا اور پھر کھڑا کر دیا گیا، یہ دوسرا تھا۔ اب وہ جو تیسرا تھا، جو ان تینوں کا امام تھا، سب سے بڑا عقل مند سمجھ گئے نا؟ ہاں، وہ ہمارے مدرسوں میں جو پڑھائی ہوتی ہے نا، تو اس میں جب پڑھاتا ہے استاد تو کہتا ہے کہ اس میں ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے، چھپی ہوئی ضمیر ہے۔ وہ ایک بیچارہ طالب علم ذرا ذہن کمزور تھا اس کا، اب وہ جب پڑھتا تھا وہ بار بار استاد کہتا تھا کہ اس میں ضمیر پوشیدہ ہے، ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ بار بار پڑھے، اس کو سمجھ ہی میں نہ آئے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ بار بار حضرت استاد صاحب کہتے ہیں کہ اس میں روح کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور میں بھی دیکھوں کہ کہاں چھپی ہوئی ہے۔ تو اس نے چاقو لیا اور اس لفظ کو کھرچنا شروع کیا، چھلنا شروع کیا۔ اب جب وہ صفحہ پھٹ گیا تو اللہ کی طرف کی بات کہ جو پچھلا صفحہ تھا وہ نظر آنے لگا، اور وہاں لفظ وہ لکھا ہوا تھا، پچھلے صفحے کی عبارت تھی۔ اب جب وہ اندر سے نکلا، اس نے کہا واہ واہ، میرے استاد صاحب سے سچا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وہ جو کہتے تھے کہ ضمیر چھپی ہے، دیکھیے کہ نکلی ہوگی ضمیر، جب میں نے چاقو سے اس کو چھیلا تو ضمیر مستتر نکلی اندر سے، چھپی ہوئی ضمیر۔ تو یہ جو ہے، یہ عقل مند جو لفظ میں نے کہا ہے، اس کو بھی اگر آپ اسی طالب علم کی طرح چاقو لے کے اس کو چھلیں گے تو اس کے اندر سے جو لفظ نکلے گا وہ ہوگا مہا بیوقوف۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو جو تیسرا والا تھا، اس نے کہا تم دونوں بیوقوف ہو۔ ایک کہتا ہے کہ یہ اس زمانے میں بنا جب آدمی بھی اتنی اونچے اونچے ہوتے تھے، ایک کہتا ہے کہ یہ زمین پہ بنایا گیا پھر کھڑا کر دیا گیا۔ دونوں سے کس نے کہا کہ یہ مینار ہے؟ بیوقوفو، یہ تو کنواں ہے جس کو الٹا کر دیا گیا، یہ الٹا دیا گیا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ کتنے اونچے مقام پر یہ حضرت تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنا کر فرماتے تھے کہ جس طرح ان تینوں بیوقوفوں نے مینار کے سلسلے میں ٹھوکر کھائی، مسلمان بھی اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کے اسباب کی تلاش کے سلسلے میں عقل استعمال کر کے ٹھوکر کھاتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن میں تو صاف کر دیا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے عمل کے نتیجے میں آتی ہے۔ ما اصابکم
من مصیبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کیے ہوئے برے عمل کا نتیجہ ہے، اور اللہ تو بہت سی غلطیوں کو یوں ہی معاف فرما دیتا ہے. ہر غلطی پہ اللہ پکڑ نہیں کرتا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. ارشاد ہوا کہ اللہ اگر انسانوں کے گناہوں پر پکڑ لیتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار بھی باقی نہ بچتا، ایک جانور بھی زندہ نہ رہتا اگر اللہ ہر گناہ پہ پکڑ فرماتا. لیکن اللہ تو چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، توبہ کے انتظار کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے اور گناہوں کو بخشتا رہتا ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. ارشاد ہوا اللہ سورہ غافر سورہ مومن کی بالکل شروع کی آیت ہے. اللہ اپنا تعارف کرا ہے کہ ہم تو گناہ کو معاف کرنے والے ہیں، ہم تو توبہ کو قبول کرنے والے ہیں. تو اللہ ہر گناہ پہ پکڑ نہیں فرماتا، مہلت دیتا ہے. لیکن انسانوں پر جو برے حالات آتے ہیں وہ ان کے گناہوں کے نتیجے میں آتے ہیں. مسلمان جو پچھڑ رہے ہیں، مسلمان جو حالات کے شکار ہیں، وہ اپنے گناہوں کے سبب. آج دیکھ لیجئے کہ ہماری ملت کہاں کھڑی ہوئی ہے. نماز اذان ہو رہی ہے، ہم نماز کے لیے آنے کے لیے آمادہ نہیں. ہوٹلوں پہ بیٹھنے کا وقت، سینما ہالوں میں جانے کا وقت، موبائل پر گھنٹوں گھنٹوں فلمیں دیکھنے کا وقت، ان کے اوپر تبصرے کرنے کا وقت، غیبتوں کی مجلسیں سجانے کا وقت، اور حد ہو گئی کہ اپنے علماء اور اپنے اماموں تک کی بدگوئی کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے، لیکن اللہ کی بندگی کا وقت نہیں، تلاوت کا وقت نہیں، ذکر کا وقت نہیں، نماز کا وقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کا وقت نہیں. مسلمانوں کی تعمیر و ترقی سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں رہی. زندہ قومیں اس طرح نہیں جیا کرتی جیسے ہم جی رہے ہیں، کہ صرف اپنے مفاد کے لیے ہم جی رہے ہیں، اپنی ملت کے نفع نقصان سے بے خبر رہنے کی عادت ہم ڈال رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھلا ہو، چاہے ملت کسی راستے پر جائے. یاد رکھنا، جب آفت آئے گی، مصیبت آئے گی تو صرف ملت پر نہیں آئے گی، آپ بھی اس آفت سے اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ بھی نہیں. موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. فرد قائم کچھ نہیں. موج کی حقیقت اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ دریا میں ہے، اور جب وہ دریا سے الگ ہو گئی تو اب اس موج کی کوئی حیثیت باقی نہیں. ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا ہوگا ملت سے. ملت کے فائدے کی فکر کرنی ہوگی، ملت سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا. مسلمانوں کے لیے بہتری کی راہیں سوچنی ہوں گی، ان کی اصلاح کی تدبیریں سوچنی ہوں گی. حالات کتنے سنگین ہوتے جا رہے ہیں، گناہ کتنے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے سماج میں برائیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں. جوانوں سے پوچھئے، نماز پڑھتے ہیں بس وہ کہتا ہے کہ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں جس وقت کی ملتی ہے پڑھ لیتے ہیں. تلاوت کرتے ہو؟ ہاں کبھی جمعہ کے دن کر لیتے ہیں، ایک آدھ مہینے میں کر لیتے ہیں. بعض مسلمان تو ایسے ہیں کہ رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں تو پھر اگلے رمضان میں انہیں توفیق ہوتی ہے. اللہ کی پاک کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تلاوت کے لیے موقع نہیں ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہم گھروں میں سوئے ہوئے، پورا گھر فجر کی جماعت کے وقت سو رہا ہے. اچھے خاصے دیندار بھی فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھتے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ اس امت کا حال یہ 30-35 سال پہلے کہتے تھے، اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ ٹی وی دیکھ کر رات کو گنہگار ہو کر سوتی ہے اور صبح فجر کی نماز قضا کر کے گنہگار ہو کر اٹھتی ہے. اس امت کا سونا بھی گناہ پر ہے اور اس کا جاگنا بھی گناہ پر ہے. جب امت کا سونا اور جاگنا دونوں گناہ پر ہو تو پھر اس امت کو اللہ کی رحمت کیسے ملے گی؟ لگا ہوا ہے آدھی رات تک لوگ گندی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، نگاہوں کا زنا کر رہے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر، کہ نگاہیں بھی بدکاری کرتی ہیں اور ان کی بدکاری بری جگہ دیکھنا ہے، بری چیزیں دیکھنا ہے۔ جو آدمی بدنگاہی کا بیمار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مناجات کی لذت چھین لیتا ہے۔ ہمارے مشائخ اور علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جس شخص کے اندر بدنگاہی کی بیماری آ جاتی ہے اللہ اس کو اس دنیا میں نقد سزا یہ دیتا ہے کہ اپنے ذکر اور مناجات کی لذت اس کے دل سے نکال لیتا ہے۔ اب اس کو نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں، مسجد میں کوئی لذت نہیں ملے گی، وہ بھاگنا چاہے گا۔ مسجد میں آیا بھاگنا چاہے گا، نماز پڑھے گا بے خشوع و خضوع کی، بے دھیانی کی نماز، دماغ کہیں اور ہے۔ اللہ معاف کرے، آپ غور کر لیجئے، جب انسان گھنٹوں گھنٹوں گندی ننگی تصویریں دیکھے گا تو جب نماز کی حالت میں کھڑا ہوگا تو اسے اللہ یاد آئے گا یا وہ ننگی تصویریں یاد آئیں گی؟ جب دل میں نجاست بھری ہوئی ہوگی، غلاظت بھری ہوئی ہوگی، نماز میں کیسے دل لگے گا؟ نماز ہماری کامیابی والی نماز کیسے ہوگی؟ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مسلمان کامیاب ہوئے جو دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز میں